نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس الفجر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم. اللہ جل شانہ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے اس سے پہلے کہ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اللہ جل شانہ قیامت کے جو ابتدائی نفخہ اولا جو قیامت کا پہلے سور پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت جو برپا ہوگا مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، سارے ہی کفار ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے. تو ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون کہ وہ ایک آواز ہوگی. اسرافیل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ حکم فرمائیں گے اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم ہے کہ کبھی حکم دے دے تو تیار ہی وہ کیا کہتے ہیں نا وہ جو ہے نا الرٹ کھڑی، جیسے حکم مل جائے تو فوراً ہی سور کو پھونک. تو فرماتے کہ یہ لوگ جو ہے نا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون، یہ لوگ نہیں دیکھتے یہ جو آپ اتنے دلائل پیش کرتے ہو نبوت پہ، رسالت پہ، اللہ کی توحید پہ، کلام پاک ہے، بس ابھی یہ کہتے نا کہ بس ہم اسی دن پھر دیکھیں گے، پھر دیکھا جائے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا چھوڑو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ لوگ بھی دیکھنے کی اس میں ایک چکر میں نا کہ دیکھا جائے گا، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے وہ ایک آواز ہوگی الا صیحۃ واحدۃ، ایک سخت آواز ہوگی تأخذهم وهم یخصمون، یہ آواز اس کو پکڑ لیں گے اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. کوئی راستے پر جھگڑا کرتے ہوں گے، کوئی کسی کا پلاٹ کسی نے قبضہ کیا ہوگا اس پر جھگڑے ہوں گے، کوئی جو ہے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا اس پہ جھگڑے ہوں گے، کسی کے مال دولت میں پارٹنرشپ پہ جھگڑے ہوں گے، کوئی کس چیز پہ جھگڑے، یعنی جھگڑے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے نا ایک امید ہوگی کہ میں یہ کروں گا، میں اس کا یہ چیز حاصل کروں گا تو پھر میں یہ اس طرح مالدار ہو جاؤں گا، پھر میں اس پہ مارکیٹ بناؤں گا، اس پہ یہ کروں گا، میں اس پہ جو ہے نا اس طرح باغات لگاؤں گا. اس طرح کے بڑے لمبے لمبے منصوبے ذہن کے اندر ہوں گے، یہ جھگڑ رہے ہوں گے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نفخہ اولا جب اللہ جل شانہ قیامت برپا فرمائیں گے تو یہ حال ہوگا کہ دکاندار کے پاس کپڑا لینے والا وہاں کھڑا ہوگا. دکاندار جو کپڑا دکھانے کے لیے وہ تان کو کھول دیتے ہیں، دکاندار کے ہاتھ میں تان ہوتا ہے اور دوسرا جو گاہک ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے.
تو یہ کپڑا دیکھ رہا ہوگا کہ اسی اسنا میں قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی بڑے ہی لمبی لمبی امیدیں، بڑے ہی وہ ہوں گے کہ یہ کریں گے، اولاد کے لیے کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں ہوگا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اس حال میں کو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، مقدمے ہوں گے، فلانے ہوں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح یہ حال ہوگا ان پر. الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا ينظرون اس آگے فلا يستطيعون الا یہ اس کے اندر یہ استطاعت بھی نہیں ہوگی، یہ اس حال میں ہوں گے کہ یہ اپنے گھر کی طرف بھی واپس نہیں جا سکیں گے. کہ گھر میں جا کر کے وہاں کیا کریں، گھر والوں سے تو ملے، اپنے اولاد سے تو ملے، اور اس کو اتنا موقع بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر کیا ہو جائے کہ وصیت تو کر لے. جو باہر ہے وہ باہر، جو اندر ہے وہ اندر، جو جس جگہ میں ہے اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو نا یہ وصیتیں کرے، یہ گھر والوں سے ملاقات کرے، یا میں بیٹے کے ساتھ وہ کرتا ہوں، میں فلانے دوست کے ساتھ ملاقات، یہ گنجائش نہیں ہوگی. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کا یہ منظر کشف فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا حال ہوگا. آگے صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا ينظرون فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اب یہ تو پہلے اس کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ سارا ہی نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ جل شانہ پھر ایک نفع جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. کتنا عرصہ ہوگا مرنے کے بعد اللہ ہی جانتا ہے، 100 سال ہوں گے، 50 سال ہوں گے، کتنے ہوں گے وہ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ سارا ہی نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری روح مر جائیں گے، زمین آسمان کا نظام یہ سارا ہی ختم ہو جائے گا، گر جائیں گے، پہاڑ اوروئی کی طرح اڑ جائیں گے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. یہ آواز جیسے ہوگی، پہلے آواز کے ساتھ مر گئے، ابھی دوبارہ آواز وہی اسرافیل علیہ السلام کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سور، اسی میں یہ پونگ جو ماریں گے تو دوسری مرتبہ کیا ہوگا، دوبارہ جتنے بھی مرے ہوئے ساری زندگی جائیں گے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوں گے، میرے ہاں لدینا محضرون، یہ ہمارے ہاں اس کو جمع کیے، پکڑ پکڑ کر کے جمع کیے جائیں گے. وہاں پر پھر مرضی نہیں چلے گی، مرضی نہیں چلے گی. تو یہ اللہ جل شانہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو عمل جس نے کیا ہے آج پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور اسی دن جو جنت والے لوگ ہیں وہ بڑے ہی شغل کے اندر ہوں گے، مزے کے اندر ہوں گے. کہ شغل فاکہین، خوشحال ہوں گے، خوشحال. یعنی وہاں پر اس طرح نہیں ہوں گے کہ فرض کرو ادھر حساب کتاب شروع ہے، یہ دوسرے جو جنتی لوگ ہیں یہ ویسے بیٹھے رہیں گے، تو یہ جو ہے نا جو انتظار میں ہوں گے، اور انتظار بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ خوشحالی، یہ مزے میں ہوں گے، یہ محلات کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، وہاں پر جنت کی جو ہے نا سیر تفریح مزے کے اندر ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک ینظرون، وہاں یہ بھی اور ان کی بیویاں، حوریں اور دنیاوی بیویاں بھی، یہ وہاں سائے کے نیچے ہوں گے، زبردست قسم کے سائے ہوں گے، اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں اس طرح کے مزے کے اندر ہوں گے، اور دوسرے لوگ پریشان حال ہوں گے، وہ بڑے ہی غمگین ہوں گے. تو اس دن کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اس دنیا کی جو ہے نا چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں،
ہم جو ہے نا یہاں کے خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ نے یہاں پر خواہشات کے لیے نہیں بھیجا. یہاں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں خواہشات کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا. اپنے خواہشات کو دباؤ، اپنے خواہشات کو دبا کر کے پھر اس کے بعد مرنے کے بعد پھر اپنے خواہشات منچاہی زندگی گزارو. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس اپنے خواہشات کو دبانے کے لیے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم تو لڑتے ہیں لیکن ہم اپنے خواہشات کے خلاف نہیں لڑ سکتے. ہمارا جو لڑنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقت ابھی پر یہ خواہش ہی ہے کہ ادھر ہی بیٹھے رہے، ادھر ہی گپ شپ لگا رہے، یہاں سے نہیں. تو ہم فوراً کہتے ٹھیک ہے. عشاء کے وقت اس طرح دیکھو، صبح کے وقت اس طرح ہے. خواہشات کی یہ ہے کہ سامنے سے غیر محرم آ رہی ہے، دیکھ. تو ہم فوراً کہتے ٹھیک ہے دیکھ. یہ نہیں کہتے کہ نہیں ابھی نہیں دیکھ. خواہشات کو دبانے کے لیے آئے ہیں اور خواہشات ہم دبانا جانتے بھی نہیں، اور ہم خواہشات کے پیروکار ہیں. اور اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے پیروی کے لیے بھیجا کہ میرا جو حکم ہے اس کو، جو میرا نبی ہے اس کی پیروی کرو، کامیاب ہو کر کے آؤ گے، پھر ادھر تمہاری خواہش پوری ہو. اور اس دنیا کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا خواہش بھی نہیں پورا کر سکتا. انسان کو اللہ نے اتنا وسیع خواہش دیا ہے، اتنا وسیع، سوائے جنت کے کسی جگہ میں بھی اس کا خواہش نہیں پورا ہو سکتا. تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، دیکھو نا جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا پر، انہوں نے حکومتیں کی، بڑے بڑے علاقے جو ہے نا اس پہ حکومتیں کی، لیکن وہ اس پر انہوں نے بس نہیں کیا. وہ اگر آگے کوشش کرتے تھے کہ جو علاقے ہمارے زیر اثر نہیں ہے ہم اس کو بھی فتح کر لیں، اس کو بھی ہم اپنا ملک بنائے، اپنا علاقہ بنائے، اپنا رقبہ بنائے. تو سارے ہی دنیا اس طرح. اور ایک سکندر اعظم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے وصیت کیا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکالو، میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکالو، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو نا پوری ہی دنیا پر حکومت کی، لیکن آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سوائے اپنے کفن کے، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ لگیں. دیکھو نا خواہشات اتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں آج کل اس پرفتن دور کے اندر. خواہشاتوں کی بھرمار ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن آدمی کو احساس تو ہو، ہمارے اندر احساس ختم ہوا. احساس ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اسی میں پورے ہی صحیح طریقے کے ساتھ ہم گر جاتے ہیں، پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کو کہ ہم اپنے خواہشات جو ہے نا ان کو دبانے کی عادی بن جائے، اس کو ہم سمجھے، جب بھی کوئی خواہش ہمارے سامنے آئے تو ہم سمجھے کہ یہ خواہش یہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے. میں یہاں پر آیا ہوں اپنے خواہش کو دبانے کے لیے، میرا امتحان ہی یہی ہے. جس حکم کو بھی دیکھو وہاں پر اپنے خواہش کو دبانا ہے. فرض کرو ایک آدمی شادی شدہ ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے خواہش کو حلال طریقے سے بندوبست کیا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ خواہش رکھتا ہے غیر کا. ایک تو چلو ابھی جوان ہے، لیکن جو شادی شدہ ہوتا ہے، ابھی شادی شدہ ہو کر کے حلال طریقے سے اللہ نے اس کے لیے بندوبست کر لیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کا کیا ہے؟ غیر کی طرف میلان ہوتا ہے.
اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا حلال طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ اچھے کھانے پینے، وہی گوشت، وہی کڑھائی، وہی چیزیں، کیا ہو جس طریقے بھی ہوگی، کوئی حلال حرام طریقے سے ایسے کھانے والے لوگ ہوتے تو وہ بھی کہتے ہیں میں بھی اس طرح ہوتا، مجھے بھی اس طرح ملتا، یعنی خواہش کا میدان اس طرح اسی. تو ان چیزوں کو دبانے کے لیے جو ہے نا کہ ہم اپنے خواہشات کو دبائیں اور ہم یہاں پر اللہ جل شانہ کی مرضی کو اختیار کریں. اس کو ہم اختیار کریں گے تو یہ اس خواہشات کے، اس نفس کے خلاف ہے. ہم اس تھوڑے عرصے کے لیے ہم یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ یہ مختصر زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ چلتا نہیں، لہٰذا میں اسی ہی زندگی کے اندر جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس کی جو ہے نا بھرپور کوشش کروں گا، اس پر چلنے کی کوشش کروں گا. چلتے 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 یہ مشکل کے ساتھ، مشقت کے ساتھ یہ زندگی گزر جائے گی. ادھر جو ہے نا یہ رپڑے چل رہے، یہی معاملہ ہے، نفس اور شیطان کا بھی یہ ہے جو ہے نا ایک جنگ شروع ہے. اس جنگ میں چلتے چلتے موت نے آنی ہے کہ ہم اس حال میں جو ہے نا اس جنگ سے نکلے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ احساس بیدار ہو جائے ہمارے اندر، یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میں تو فضول نہیں ہوں، میں تو ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، میں تو خوابوں کے لیے، میں تو مزے کے لیے، میں تو محفلوں کے لیے تو نہیں آیا کہ محفل سے جاؤں، میں تو یہاں خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے آیا ہوں. میرا ایک امتحان ہے. ابھی آپ لوگ جو پیرامیڈیکل والے اسٹوڈنٹ یہ گھر سے جو آئے ہیں کس لیے آئے ہو؟ یہاں تو ڈیرہ اسماعیل خان کے گھومنے کے لیے تو نہیں آئے کہ یہاں پر جو ہے نا اسے تو اور خوبصورت علاقے ہیں، اچھے علاقے ہیں جو اس علاقے میں آپ لوگ رہ رہے ہو. یہاں پر آپ جو ہے نا مشقت کو برداشت کرتے ہو، یہاں کھانا پینا رہنا ہر چیز میں تکلیف ہے، لیکن ایک کس کے لیے آیا ہوں؟ ایک امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہوں. آگے امتحان ہے اور اس امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہوں. ابھی اس امتحان کے لیے جو اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے تیاری کرتا ہے اپنے خواہشات کے خلاف، خواہشات یہ کرتا ہے بس گپ شپ لگاؤ، گھومو پھرو، ہوٹل پہ جاؤ، وہاں کھانے کھاؤ، وہاں چائے پیو، وہاں یہ کرو وہ کرو، محفل سجاؤ، یہ اپنے نیٹ وغیرہ ان کے ساتھ کھیلو، فیس بک کے ساتھ کھیلو. تو یہ جو ہے نا پھر جو ہے نا پیپر میں کیا ہوگا؟ جو نقل سے پاس ہوتا ہے وہ پاس ہی نہیں ہے. جو نقل سے پاس ہوتا ہے وہ پاس ہی نہیں ہے. ایک اس ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ چلو نہ اگر میں نے نہیں پڑھا تو نقل سے کام چلاؤں. اس کو تو لیاقت کہتے نہیں نا. یہ تو بھائی ایسا سمجھو کہ یہ تو ہے ہی نالائق، یہ تو ہے ہی جو نالائق ہوتا ہے تو وہ یہی کا. لیکن اگر جو اپنے ہی ان اوقات کو صحیح استعمال کرتا ہے، وہ ان فضول چیزوں میں نہیں لگتا، وہ اپنے ہی استاد سے جو نیا سبق لینا ہوتا ہے اس کی بھی پابندی کرتا ہے، اپنی جو اس نے مطالعہ کرنا ہے اس کا بھی پابندی کرتا ہے، جو یاد کرنے والی چیز ہے اس کو بھی وقت دیتا ہے، تو اس کو دہرانے کے لیے بھی اپنا وقت دیتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کل جب امتحانی حال کے اندر بیٹھے گا تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. نقل وغیرہ نکالتے نا تو ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، پھر اس طرح نہیں کرے گا. پھر یہ بس لوگ پریشان ہوں گے، یہ خود لگا رہے گا، کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا. لیکچرار آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، جو بھی آتا ہے نا آجا وہ آتے ہیں، دیکھتے ہی چلے جاتے کیونکہ خود لگا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے نا کہ ہم سارے اس امتحان کے لیے آئے ہیں. اس پر جو ہے نا آخرت کا امتحان قیاس کرو کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کے لیے آئے ہوئے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. قبر کے اندر 3 سوالات ہیں، قیامت کے دن بھی 4-5 سوالات ہیں، وہاں پر اس کے لیے تیاری کرنا ہے. تو اس کو تیاری کرنے کے لیے کیا ضرورت؟ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسے مجالس کے اندر علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ اپنے اوپر لازم کریں. جدھر بھی ہو، اپنے علاقے کے اندر ہو، آپ سفر کے اندر ہو، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جوڑ. یہ جوڑ رکھو گے تو انشاءاللہ بچے رہو گے. اگر اسے آپ دوری اختیار کرو گے، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جتنا بھی دور ہوتا ہے تو اتنے ہی اعمال کے اندر بھی سستی پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی پیچھے چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہر آدمی اپنے اوپر لازم کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ جل شانہ وہ بالکل ہی جو رسوائی ہوتی ہے، وہ بالکل جو ناکامی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے، اسی سے بچ جائیں گے. ان نیک لوگوں کے، علماء کی
جو صحبت ہے اس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو بھی چمکائیں گے. اللہ جل شانہ بڑے کریم ہے. اور اسی کے اندر آدمی کے اندر طلب پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. اپنے مقصد کا ایک تھوڑا سا خیال ہو جائے کہ یار میں تو اسے فضول ان چیزوں کے لیے تو نہیں آیا، میں اپنی زندگی کو کتنا فضول گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کس لیے میں آیا ہوں. تو تھوڑا سا یہ احساس جو ہوتا ہے، یہ احساس آدمی کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے، یہ آگے پھر چل سکتا ہے. تو اس کی کوشش کرے. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے ہی امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. کیونکہ امت مسلمہ کے اندر اس چیز کی کمی آ گئی. جب سے یہ کمی آ گئی مسلمان جو ہے نا دین سے اعمال سے دور ہوتے گئے. اب یہ حال ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی کیا حال ہے کہ جدھر بھی جاؤ آپ کو جو ہے نا مسلمانی نظر نہیں آئے گی. جو تھوڑا بہت نظر آئے گی وہ بھی کاروباری ہوگا، لالچ ہوگا. اس کے اندر کوئی کمانے کا، کوئی کاروبار کا لالچ ہوگا. اور جو مخلص ہوتا ہے بڑے ہی کم ہوتے ہیں. کوئی زمانہ بھی مخلصین سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بڑے ہی کم دوربین سے نظر آتے ہیں اور ایسے مشکل ہوتے ہیں. تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی مخلصین میں اور اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں جن سے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. ابھی